اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کی میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بألف 1000، من سے، الملائکۃ فرشتے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتھے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں نہایت ہی گروزاری سے اللہ سے دعا میں مصروف تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گروزاری میں مصروف تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن فی قلوبکم بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے اللہ، الا مگر، بشری خوشخبری، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو، بہ اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں، النصر مدد، الا مگر، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک، اللہ عزیز غالب اور حکیم حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی طور سے حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہہ تیگ کیا۔ صحیح بخاری۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ جب، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا، طاری کر دی، النعاس اونگ، آمنتاً تسکین، منہ اس سے، وینزل اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، منا سے، السماء آسمان، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بہ اس سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں، بہ اس سے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تجھ سے، رجز ناپاکی، پلیدگی، الشیطان شیطان، ولیربط تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، ویثبت اور جما دے، بہ اس سے، الاقدام قدم۔ اب روانی سے ترجمہ سنیے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونک طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونک طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے، اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ نمبر 2، تیسرا انعام یہ کیا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے ایک تو ریتیلی زمین میں نقل و حرکت کرنا آسان ہو گیا، دوسرے وضو و طہارت میں آسانی ہو گئی، تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا جو اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو، دوسرے جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیسے اللہ کی رحمت و نصرت تمہیں حاصل ہوگی؟ تیسرے، تم پیاسے ہو جبکہ تمہارے دشمن سیراب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔
إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اس جب یوحی وحی بھیجی رب کا تیرا رب الا طرف الملائکۃ فرشتے انی کی میں محکم تمہارے ساتھ فثبتو تم ثابت رکھو الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے سألقی عنقریب میں ڈالوں گا فی من میں قلوب دل جمع الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا الرعب فضربوا سو تم ضرب لگاؤ فوقا اوپر الاعناق گردنیں وضربوا اور ضرب لگاؤ منہم ان سے کل ہر بنان پور۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی تھی، یہ سارا اس کا بیان ہے کہ تم کس طرح سے دشمنوں کو پکڑ کے مارو گے۔ 12 بنان ہاتھوں اور پیروں کے پور، یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف کنارے یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے اور پیروں سے بھاگنے